قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہو اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے ہر مسجد، ممبر و محراب کے اوپر آپ کو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت، اللہ کی ابراہیم سے محبت، ابراہیم علیہ السلام بطور باپ کیسے تھے، ابراہیم علیہ السلام بطور شوہر کیسے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسی تھی۔ تو اس طرح کے بہت ساری باتیں جو آپ کی سیرت سے ریلیٹڈ ہیں وہ خطبات کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اور یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عشرہ ذوالحجہ کے دن، اور پھر اس کے بعد پوری مسلم امہ قربانی کرے گی، اور وہ قربانی کا جو طریقہ اور سنت جاری ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور تا قیامت رہے گی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا کہا۔ میرے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا، امت کا اس میں اجماع ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن ملت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اس بات کو یاد رکھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص، سن لیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جماعت ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا اگر ایک شخص حق پہ کھڑا ہے، یعنی صحابہ کے منہج پہ کھڑا ہے، وہ جماعت ہے۔
جماعت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مختلف دفاتر ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، کوئی جناب ایسے امیر ہوگا، پھر اس کے نیچے نائبین ہوں گے، فلاں ہوگا۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اصل میں جماعت کے متعلق اکثر امتیوں کو پتہ ہی نہیں جماعت ہوتی کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے مذہبی جماعتیں ہیں، اس کو جماعت کہتے ہیں، اس کو جماعت نہیں کہتے۔ جماعت کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے، تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو، جماعت کہتے کسے ہیں، کس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حق پہ ایک بندہ کھڑا ہو نا، ایک بندہ، وہ جماعت ہے۔ اور ابراہیم ایک تھا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا تھا یہ۔ اور اللہ نے فرمایا جس نے بھی ابراہیم کی ملت سے، نظریے سے، عقیدے سے منہ موڑا، وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ہم نے چنا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا ابراہیم۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کبھی بھی اس کے رب نے اسے پکارا ہے اور کہا ہے اسلم، مطیع ہو جا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا مطیع، چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کی۔ یہ اللہ گواہیاں دے رہا ہے، کس کی؟ ابراہیم کی۔ آپ اس بندے کی، اس اللہ کے نبی پیغمبر کی آپ مقام اور عظمت اور مرتبے کا اندازہ کر لیں۔ اللہ کہتا ہے جب بھی میں نے ابراہیم کو کہا کہ مطیع ہو جا، میرا حکم مان، کوئی آرڈر ہے، تو اس نے چونکہ چنانچہ اگر مگر کیسے ایسے ویسے نہیں، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا رب العالمین کا، اللہ تو حکم کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب یہ گنہگار آنکھیں ابراہیم کو دیکھیں علیہ السلام، اور انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ تھا تو وہ بھی انسان نہ، بشر تھا، لیکن قربان جاؤں ان کی قربانیوں پہ، ان کے حوصلے پہ۔ اللہ نے 69 مرتبہ قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اس قدر محبت۔ اور پھر اللہ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی گواہی دے دی۔ سنیے، اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ختم ہو گیا۔ نہ وہ یہودی ازم کا سبق دیتا تھا کہ یہودیت پہ چلو، نہ نصرانی ازم کا، کسی کا نہیں، بلکہ ابراہیم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، صرف مسلمہ نہیں، صرف مسلمہ نہیں کہا اللہ نے، فرمایا حنیفًا مسلمہ۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی، سارا علاقہ، بادشاہ، باپ، فیملی، سب ایک طرف، حنیفہ اکیلا کھڑا تھا، اکیلا۔ سبحان اللہ، یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے بھی بھائی، یہ قربانی کے چھترے بکرے جو کر رہے ہو نا، اللہ کو گوشت پوشت کی ضرورت نہیں، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ہمارا یہ نظام ہے، ہم یہ دین لے کے آئے ہیں، یہ جمہوریت لے کے آئے ہیں، یہ سیکولرزم لے کے آئے ہیں، یہ فلاں لے کے آئے ہیں، اور مولانا ہاتھ ہولا رکھو، سیکولر بن جاؤ، لبرل بن جاؤ، چلو تھوڑے سے جمہوری بن جاؤ، نہیں نہیں، حنیفًا مسلمہ۔ ابراہیم کیا تھا؟ یکسو، ون سائیڈڈ، ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہو جائے، آپ اکیلے بھی بچ جائیں نا، تو آپ کہیں میں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ہے بھائی اس قربانی کی، اگر پوری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عقیدے پہ کھڑے ہیں، توحید پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مواحد ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ ابراہیمی یہودی تھا، نہ ابراہیم نصرانی تھا، وہ حنیف مسلمہ تھا، ایک طرف یکسو اکیلا مسلمان تھا۔ وما کان من المشرک، وہ مشرک نہیں تھا۔ مجھے آپ بتائیں جس بندے کی گواہی اللہ دے کہ وہ مشرک نہیں تھا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بڑی محبت کی ہے، اور پھر اس محبت کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہم میں اکثر یہ نظریہ بن گئے، یار میں نمازیں پڑھتا ہوں، سنیے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، زکاتیں دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، صدقے خیرات بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، دوریاں ہو گئی ہیں اللہ سے۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں جسے آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ نمازوں سے ہی شاید صرف حاصل کر لیں۔ نماز تو ایک حصہ ہے، فرض ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ابراہیمی بنو، قربانیوں کی ایک لمبی داستان۔ اس کے بعد جا کے پتہ ہی اللہ نے کیا کہا تھا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ کو تیرے رب کا سلام۔ ایسے نہیں چند سجدوں کے بدلے تم کہتے ہو تمہارا رب تمہیں سلام کرنے لگ جائے، اللہ سے تعلق مضبوط، ایسے نہیں ہوگا۔ محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ سوچ نکال دے اللہ کی قسم، بڑے بڑے بیچارے علماء کو یہ غلط فہمی ہو گئی، تقریروں سے نظام تبدیل نہیں ہوا کرتا، تقریروں سے نہیں ہوتے، جمعوں سے نہیں ہوتے، مدرسے بنانے سے نہیں ہوتے۔ میں اللہ کی قسم اس مسجد کو کیا کروں کہ جس کو تعمیر کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک بھوکا مسلمان مر رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے بھوک سے پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسجدیں مسیتیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں میں اس مسجد کا کیا کروں؟ اللہ کی قسم یہ نظام نہ تقریروں سے، نہ مدرسوں سے، نہ مسجد سے، نہ نمازوں سے، یہ آپ کا نظام سسٹم ایسے نہیں بدلے گا، جلسے جلوسوں سے نہیں بدلے گا۔ یہ نظام بدلے گا تو کس سے؟ انقلاب سے، اور انقلاب جب آیا کرتے ہیں تو پھر قربانی دینا پڑتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دو ٹوک عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا مختلف جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے جب گھر سے ہی شروع کیا کام، گھر سے ہی شروع کیا، کیونکہ سب سے بڑا جو بتوں کا پجاری اور سیلر تھا، فروخت کرنے والا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ تھا، اپنا باپ۔ تو سب سے پہلی دعوت شروع کی اپنے باپ سے، ابا جی، یا اباتی، اے میرے ابا جی، ابا جان، ابا حضور۔ سبحان اللہ، دیکھیں تربیت ہو رہی ہے۔ پیغمبر جو ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، غلط ورڈز یوز نہیں کرتا، گندے الفاظ استعمال۔ دائی کی یہ نشانی نہیں ہے گالیاں دینا، یہ دائی کی نشانی نہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کے اوپر دیکھیں، ایک کوئی اختلافی مسئلہ اگر لکھ دیتا ہے نیچے گالیوں کی بچھاڑ ہو جاتی۔ گالی وہی دے گا جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، جس کے پاس دلیل ہوگی وہ گالی نہیں دے گا۔ اور اب تو ماشاءاللہ کیا کہے، اپنے بیگانے سب نے یہ 10 دن ضائع کر لیے الیکشن کے چکروں میں پڑھ کے، ووٹوں کے اوپر پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ 10 دن جن کو اللہ نے کہا تھا کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم، عشرہ ذوالحجہ کے بڑے متبرک دن، سارے کے سارے ضائع کر لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلا کے، ایک دوسرے کی اشتہار بازی اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے، تیرا جیتے گا میرا ہارے گا، اور میرا جیتے گا اور تیرا ہارے گا، اور اس کے چکروں میں دعا سلام گئی، تعلق داریاں گئی، قطع تلقیاں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، سر پھٹے، رشتہ داریاں ختم ہوئی، اور کیا ہوا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ پھر کہہ رہے ہوں گے قاری صاحب دعا کر دے، ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، سوشل میڈیا کا دور ہے، دعوت کا دور ہے، دعوت۔
اللہ کے دین کی دعوت، لیکن پیار سے یا اباتی، اے میرے ابا جان. یہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں نا ابا جی، یہ آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ آپ کی سنتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں. اے میرے ابا جی، سبحان اللہ، یا اباتی یا اباتی، اے ابا جان، اے میرے والد محترم، مجھے اللہ نے علم عطا کر دیے، مجھے پیغمبر بنا دیا اللہ نے، میرے پاس علم آ گیا، آپ میرے پیچھے چلے، انشاءاللہ اللہ آپ کو سیدھی راہ پہ چلا دے گا. اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا سلوک چیک کریں. پھر کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. آپ اللہ کو چھوڑ کے جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان رب رحمان کا سب سے بڑا نافرمان. آج آپ کہہ کے دیکھیں کہ جو بھی شہباز قلندر کی عبادت کرتا ہے، جو بھی شاہ رکن عالم پہ سجدے کرتا ہے، جو بھی علی حجویری کو داتا مانتا ہے، جو بھی بابے فرید کو شکر گنج مانتا ہے، اور سجدے رکوع، نظر نیاز، منت منوتی، بکرے چترے، رکوع، قیام، دعائیں، ساری اللہ کی باتیں اس بندے کے لیے کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو کہی تھی، لا تعبد الشیطان. آپ جائیں پوری تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ابا شیطان کی پوجا کرتا تھا. وہ کس کی کرتا تھا؟ وہ بتوں کی کرتا تھا، اور بتوں کو کیا کہا کہ یہ شیطان کی پوجا ہے. اللہ اکبر، اپنے والد کو دعوت دے رہے، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم اور باپ دونوں کو کھڑا کر کے کہہ دیا، او میری قوم کے لوگوں اور میرے والد صاحب، سب کان کھول کے میری بات کو سن لو، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور تم مجھے کہتے ہو ہمارے باپ دادا اسی طرح تھے. اچھا، ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے؟ آپ بات کریں نا کسی بندے کو جس کو بیچارے کو قرآن اور سنت کا علم نہیں، وہ کہے گا اچھا ہمارے باپ دادا ایسے ہی تھے، ہمارا خاندان ایک عرصے سے اس دربار کا مجاور ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں مولانا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے باپ دادا جن کے پیچھے تم لگے ہو یہ سارے گمراہ تھے. ابراہیم علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں کہہ اور واضح کہہ دیا کہ سن لو، یہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، اتنا بڑا یہ کویسچن تھا، سوال تھا، ان کے لیے سزائے موت تھا. آپ تو اسے معمولی سمجھ رہے ہیں نا، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ تو اللہ کی عظمت اور شان کے اس سے بڑھ کے قائل ہیں، لیکن وہ جو کافر مشرک تھے ان کے لیے یہی سوال سزائے موت تھا کہ اس زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے نہیں اللہ نے نہیں بنایا. کیوں؟ اس کے متبادل ان کے پاس کوئی شخصیت تھی نہیں جس کے بارے میں کہتے کہ یہ زمین و آسمان ہمارے فلانے نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے سوال جب کیا تھا نا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب کو نکال کے دکھاؤ، تو ابراہیم نے پھر اگلا سوال یہی کرنا تھا کہ تم کہتے ہو کہ زمین و آسمان فلاں نے بنائے ہیں، مجھے بتاؤ اسے پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک عقیدہ. تو یہ جو چونکہ چنانچہ والی توبہ اور چونکہ چنانچہ والا عقیدہ ہے نا، اسے چھوڑ دیں بھائی. واضح دو ٹوک عقیدہ بس. کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، راضی ہوتا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اللہ ناراض نہ، اللہ ناراض. انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود ایک شخص بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک پارٹی کا لیڈر بتوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک پارٹی کا لیڈر قادیانیوں کو بھائی کہہ رہا ہے، ایک پارٹی کا لیڈر قبروں کو سجدے کر رہا ہے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ میں تو اہل حدیث ہوں نا، میں تو اہل حدیث ہوں. وہ جو مرضی کرتے رہے بھائی، ہمارا لیڈر ہے. یہ کیسی توحید ہے؟
مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر کوئی سمجھا دے تو اللہ اسے جزائے خیر دے گا۔ یہ کیسی توحید ہے کہ میری توحید میرے لیے ہے، اگر میرا کوئی بڑا ایسا کام کرے تو میں کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ سیاسی بیان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیاسی بیان، توحید کے معاملے میں کوئی سیاسی بیان نہیں۔ اور یاد رکھیں توحید ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ حکمت چونکہ چنانچہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حکمتاً جناب کیا کیا، تھوڑا سا شرک کر لیا تھا۔ آپ نے مذاق کے اندر بھی تھوڑا سا شرک کر لیا، آپ کا عقیدہ توحید ختم ہو جائے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو بچائیں، اس حد تک نہ جائیں، اس حد تک نہ جائیں کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوں اپنے لیڈر کو اس معاملے میں کہ وہ اللہ رسول کی بغاوت پہ مبنی فیصلہ دے اور ہم کہیں نہیں نہیں اس کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اب میں بہت ساری باتیں کور کر کے یہ اشارتاً آپ کو سمجھاتا ہوں، ورنہ بہت سارے بھائی مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھیں سود حرام ہے کہ نہیں؟ بولیں حرام ہے نا؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے؟ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور اگر کوئی حاکم آ کے اسے جائز قرار دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا ساتھ کھڑے ہوں گے یا لیڈر کے ساتھ؟ ہاں جی، یہی فیصلے کا موقع ہے۔ ایک لیڈر آ کے شراب کے لائسنس جاری کرے، شراب کو حرام کس نے کہا ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا لیڈر کے ساتھ؟ زنا کے لائسنس اور زنا کو حرام کس نے قرار دی ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ ہیں یا لیڈر کے ساتھ؟ بس اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، اہل حدیثو، اہل توحید، اس حد تک کبھی نہ جانا کہ تمہارا ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ جب ایسی بات ہو اسے کہو بھائی جاؤ جہاں جانا ہے تم نے، ہم اللہ کے ساتھ کھڑے، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے۔ یہ ڈیمانڈ ہے قربانی کی، اور یہ تھی ملت ابراہیم، سب ایک طرف، لیکن جہاں بات حدود اللہ کی آ جائے ہم اللہ رسول کے ساتھ کھڑے، ہم کسی کے ساتھ نہیں اللہ کی۔ اور انشاءاللہ یہی وہ بات ہوگی جو انشاءاللہ قیامت کے روز ہمارے رب کو بڑی پسند آئے گی، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں معاف کر دے گا کہ میرا بندہ ساری دنیا سے ناراض تھا میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، باپ نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا ابراہیم باز آ جا، ورنہ کیا تجھے رجم کر دوں گا، رجم، گردن تک دفن کر کے پتھر مرواؤں گا، چھوڑ دے اپنی دعوت کو۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اہل حدیث لکھوانے سے حق ادا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ دو دھمکیاں لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، نمبر 1 رجم، نمبر 2 تمہیں اپنے ملک سے نکال دوں گا۔ اور یہی دھمکیاں قیامت تک اہل باطل دیتے رہیں گے۔ ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا موت یا تمہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تھی نا، تو اماں ختیجہ لے کے نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل پہ گئی تھی، اور جب ورقہ بن نوفل پہ گئیں، پتہ کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل؟ یہ عیسائی تھا، عالم دین تھا۔ اس نے کہا میرے بیٹے محمد بات سن لے، تیرے اوپر جو فرشتہ آیا ہے اس کا نام ہے جبریل، اور جو بھی اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوا ہے نا، اسے ملک سے نکال دیا گیا ہے یا اسے قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسے ملک سے نکال دیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے زکریا علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ مکہ کے میرے رشتہ دار مجھے نکالیں گے، مجھے نکالیں گے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب محمد الرسول اللہ کو رات کے اندھیروں میں نکلنا پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تب جا کے توحید پوری ہوتی ہے، تب جا کے توحید پوری ہوتی ہے۔ بڑی دور پڑی ہے توحید، کہنا بڑا آسان ہے میں مواحد ہوں، میں مواحد ہوں۔ اللہ اکبر۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلنے لگے اپنے قبیلے سے، پھر ایک خطبہ دے دیا، اس کے اندر واضح کہہ دیا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون، اور میری قوم سن لو، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میری تمہاری کھلے عام دشمنی، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ابراہیم اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ تمہاری اور میری آج کے بعد اعلان جنگ، کب تک؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، تمہاری اور میری آج کے بعد دشمنی، کھلی دشمنی کا میں اعلان کرتا ہوں، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، حتیٰ کہ تم اللہ کے دین، اللہ کے نظام، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آؤ، اس وقت تک تمہاری اور میری آج کے بعد جنگ ہے۔ ابراہیم تیری دلیری پہ قربان جاؤ، اکیلا۔ یقین جانیں یہ ہوتے ہیں دیوانے لوگ، دیوانے اللہ معاف کرے، وہ دیوانے نہیں، یعنی جو کسی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ جاتے۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم آگ میں پھینکا گیا، سارے معاملات کیے گئے، اینڈ پہ جاتے جاتے بھی کیا کہہ رہے ہیں جاؤ کھلی میں تمہیں اعلان جنگ کر رہا ہوں، تمہاری میری دشمنی آج کے بعد جاری، حتیٰ کہ تم ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اس وقت مسئلہ کیا تھا؟ صرف بتوں کی پوجا؟ آپ کو غلط فہمی ہے، صرف بتوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، وہ کہتا تھا یہاں پہ آرڈر چلے گا تو میرا چلے گا، آرڈر چلے گا تو میرا چلے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ آرڈر چلے گا تو کس کا چلے گا؟ یہ جنگ تھی، خالی بتوں کا مسئلہ نہیں تھا، اس سے بات آگے کی تھی، بات آگے کی تھی، بتوں تک بھی ہوتی تو رک جاتا، لیکن بات بڑی آگے کی تھی کہ آئین، قانون، نظام اللہ کا چلے گا، اور وہ کہتا تھا نہیں میرا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک اعلان کر کے کہا جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کوئی منزل کا تعین نہیں ہے، کہاں جا رہا ہوں کوئی پتہ نہیں، کس پہ کچھ نہیں ہے، راشن پانی کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلائے گا، وہی مجھے پلائے گا، میری معیشت کا ذمہ دار وہ ہے، میری معاشرت کا ذمہ دار وہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیماریاں آئیں گی تو شفا کون دے گا؟ یہ کہہ کے ابراہیم نے کہا جاؤ، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں میں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا ماحول تھا، کوئی سہولیات نہیں، کوئی بس سروس نہیں، ٹیکسی، کار، جہاز کرائے پہ کچھ نہیں، صحرا، پہاڑ اور سنگریزے اور جنگلات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نکل پڑا، کس کی توکل؟ اللہ کے بھروسے، کہ میں جس کے لیے نکل رہا ہوں وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ توکل چاہیے، یہ بھروسہ اللہ پہ چاہیے۔ میں دکان پہ آ گیا ہوں، میں جاب پہ آ گیا ہوں، میں اپنے کاروبار میں آ گیا ہوں، جہاں بھی آ گیا ہوں، میرا کام تھا نکلنا، اور میرے رزق کا مالک کون ہے؟ توکل اتنا مضبوط ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ نکل کھڑے ہوئے، ساتھ بی بی ہاجرہ، دونوں میاں بیوی چلے پڑے، سفر کیا، کنعان کے اندر رہے، عمر گزرتی رہی، میں مختصر کرتا ہوں، 80-90 سال ہوگی عمر۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، اور جب تم اللہ کے ساتھ اتنا قریب ہو جاؤ گے نا، پھر جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، ٹھیک ہے نا؟ جب ابراہیم اتنا کچھ چھوڑ چھڑا کے آ گیا، آ کے کہنے لگا ربی حب لی من الصالحین، اللہ بس مجھے پتر دے دے، اب پتر دے دے اب۔ اللہ اکبر۔ عمر 90 سال، بیوی بزرگ خاتون، اور دعا کر دی اللہ پتر دے دے۔
یقین جانے اس دعا میں اتنی لذت ہے نا، اور ابراہیم کی وہ محبت نظر آتی ہے جو اس نے اللہ سے کی تھی کہ 90 سال کی عمر میں بیوی بزرگ کمر دوری ہو چکی اور دعا کر رہا ہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے، بس نیک بیٹا دے دے۔ آج کوئی کہے تو کہ بکھلا گیا ہے اس عمر میں، لیکن اس کی اللہ سے محبت کی ایسی داستان ہے، جب اس نے کہا نا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، میرے ابراہیم نے مانگا اور میں نے فوراً کہہ دیا جا تجھے بردبار بیٹے کی خوشخبری ہو، تو مانگتا جا تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے۔ معلوم کیا ہوا، جب اللہ کے لیے قربانیاں دو گے پھر انشاءاللہ جب تمہارا ہاتھ بلند ہوگا اللہ تمہارا ہاتھ خالی نہیں لٹائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ چل پھر اب دھکے کھا ماریں کھا، نہیں نہیں، تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ بیٹا دے دیا اللہ نے، ابھی تھوڑا سا چند مہینوں کا ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، چند مہینوں کا اللہ نے حکم دے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ابراہیم بیوی کو لے، پتر اسماعیل کو لے اور جا ان کو فلاں جگہ ایک وادی ہے اس کے اندر چھوڑ کے آ جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا اللہ کہاں پہ، کس جگہ، کیوں، مگر گرمی ہے سردی ہے، نہیں نہیں، بیوی کو کہا تیار ہو جاؤ، بچہ اٹھاؤ، مشکیزہ پانی کا لیا، تھوڑی سی کھجوریں لی، چل پڑے، سفر کیا، اور لمبا سفر، یہ نہیں کہ جناب ایک محلے سے اٹھے دوسرے محلے چلے گئے، ایک لمبا سفر کرنے کے بعد جس جگہ اللہ نے کہا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر آب زمزم کا جہاں کنواں ہے یہ اس وقت اونچا ٹیلا تھا، اونچی جگہ تھی، وہاں پہ جا کے بٹھا دیا ایک خشک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے، کچھ نہیں کہا، واپس جانے لگے۔ بیوی اٹھی، آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابراہیم ایسے کیسے آپ جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کے، جہاں تا حد نگاہ کوئی پانی نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی چرند اور پرند نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم چپ، ایک لفظ نہیں بولا کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہاں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، یار کی برائیاں کرنے لگتے ہو، یار کی برائیاں کرتے ہو کہ نہیں، میں تو مر گیا، میں تو لٹ گیا، میں تو یوں ہو، یار کی برائیاں کرتے ہو۔ ابراہیم چپ، یار کی کوئی برائی نہیں، کوئی بات، لیکن اللہ نیک بیویاں سب کو دے، اور نوجوانوں جو غیر شادی شدہ دعا کیا کر، رب اکبر کی قسم ہے دعا کیا کر، اللہ بیوی دے، نیک صالح دے، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ بیوی اللہ کی بندی کہنے لگی، سمجھ گئی، کہنے لگی ابراہیم بس ایک سوال کا جواب دے، دوسرا نہیں پوچھوں گی۔ کہا پوچھو، کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں کیا، ہاں جی بالکل اللہ کا حکم۔ کہا بس، مسکرا کے پیچھے ہو گئی، کہتی ہے بس تو چلا جا، مجھے اس رب پہ پورا توکل ہے، وہ ہم دونوں کو ضائع ہونے دے گا نہیں، جا ابراہیم تو جا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تو نکل آئے، وہاں سے نکل آئے، ظاہری بات ہے اولاد، اللہ اکبر، اللہ اولاد کی آزمائش سے بچائے۔ تھوڑا سا جب نظر سے اوجھل ہوئے میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی طرح منہ کر کے دعا کرنے لگے، اللہ اس ویران وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو، تیرے سپرد، ویران وادی، چلے گئے، نہیں مڑ کے دیکھا، کھجور پانی ختم ہوا، بی بی دوڑی پریشان، خود بھی پیاسی، دودھ ختم، بچہ بلک رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں میرے بھائی دور تک کوئی انسان نہیں، پرندہ نہیں، درندہ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں۔ صفا کی طرف دوڑی، پہاڑی کی طرف، پھر مروہ کی طرف، یہ 1 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے ایک چکر، اور 7 چکر لگائیں تقریباً 7 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ جو حاجی جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، فرش ٹھنڈے ہیں،
یقین جانے احرام پہنا ہو تو سردی لگنے لگ جاتی، لیکن اس کے باوجود 7 چکروں کے بعد بندے کو چکر آئے ہوتے ہیں۔ اور جب کچھ بھی نہیں تھا، تپتی دھوپ، نیچے تپتے پہاڑ، پاؤں میں پتہ نہیں جوتی بھی تھی کہ نہیں تھی، وہ اللہ کی بندی دوڑی، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر اپنے رب کے سامنے جب ندا لگائی نا تو کوئی آوازیں آنے لگی، اپنے آپ کو کہنے لگی چپ کر، کچھ تو ہو رہا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی، فرشتے نے ایک زور کا پر مارا، زمین سے پانی نکلا جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا آب زمزم پی کے شفا یاب ہو رہی ہے۔ وہ دوڑی اللہ کی بندی اور جا کے چلو بھر بھر کے پینے لگی، بچے کو پلائے، مشکیزہ بھرا، ارد گرد روکنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش اللہ کی بندی اسے روکتی نہ تو یہ چشمہ چلتا پوری دنیا میں سیراب کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے رزق بھی دے دیا، اہتمام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی پاس ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا 13 برس کا ہوا، 13 برس کا۔ اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب یہ جوان ہوا، 13 سال کا گبرو ہوا۔ عرب لوگ کیا کھاتے تھے؟ ان کی خوراک تھی بکریوں کا گوشت، پانی اور دودھ، یہ گندم، یہ چیزیں وہاں بھی نہیں تھی، اس لیے ان کے بڑھنے کی جو سپیڈ تھی، گروتھ کی، وہ زیادہ تھی۔ 13 سال میں گبرو ہو گئے، آ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے جس میں تجھے ذبح کر۔ بیٹے نے کہا اب دیکھو ابراہیم اپنے باپ کا فرما بردار، اب ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا فرما بردار، کہنے لگا قال یا ابتی، وہی الفاظ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی، ابا حضور، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، الٹا کر کے لٹایا، سیدھا بھی نہیں، تلہ للجبین، یہ جبین ہوتی ہے، اس کے بل لٹایا اور چھری پھیرنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کے لیے، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اور رب رحمان کا سلام ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نسل جو تھی، نسل اللہ کی قسم، اسی نسل سے ہی ہمارے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، ابراہیم کی نسل میں سے ہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری میں انتہا کر دی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ میں عید کے خطبے کے اندر بیان کروں گا کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ میرے نبی نے پھر اس دعوت کو لے کے کیسے کھڑے ہوئے، کیسی قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اسماعیل جوان ہوا، شادی کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد بیٹے کا وہاں نکاح ہو گیا۔ ابا جی اپنے علاقے کنان میں رہتے تھے، بیٹا مکے میں رہتا تھا۔ اب بیوی کے پاس ایک دن گزر ہوا، ملنے آئے اپنے بیٹے کو، بیوی سے پوچھا اسماعیل کا، کہا وہ روزی کے لیے کہیں نکلے ہو۔ کہا کیسا گزر بس؟ کہہ رہی بڑی تنگ دستی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک طرح وہ بی بی ہاجرہ جس کے تذکرے قرآن میں رب کرے ہیں، وہ جس کی چلنے کو اللہ نے پوری امت کے لیے سنت بنا دیا، ایک طرف عورت وہ بھی ہے جو عورتوں کے بڑے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں نا، ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تو اس عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کی سنت پہ قیامت تک چلنے کے لیے مسلمانوں کو کہہ دیا جیسے وہ دوڑی تھی تم نے بھی دوڑنا ہے۔ اور ایک طرف یہ عورت ہے اپنے شوہر کی نافرمان، بد زبان، بد اخلاق، ایسی عورت کو رکھنا میں سمجھتا ہوں حدیث کے مطابق باعث لعنت۔ جو عورت بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، ناشکری ہو، ایسی عورت کو نہیں رکھنا چاہیے، آپ کی نسلیں برباد کر دیں گی۔ آپ کہیں نا بد اخلاق،
بد زبان ناشکری عورت، اور آپ کی نسل نیک بنے گی، آپ اپنی ڈکشنری سے یہ بات نکال دیں، آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ اسماعیل کی بیوی بھی کہنے لگی او جی بڑے تنگ حالات ہیں، بس مر گئے ہیں، ایسے ایسے ایسے۔ جانے لگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر آئے نا، اسے کہنا بابا آیا تھا، سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ چلے گئے، اسماعیل آئے، دیکھا، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایسے ایسے بزرگ آئے تھے آپ کے والد گرامی، وہ کہہ رہے تھے سلام دینا اور گھر کی چوکھٹ بدل۔ انہوں نے کہا وہ کہہ گئے ہیں کہ تو اس بیوی کو طلاق دے دے، اس بیوی کو طلاق دے دے، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، فارغ کر۔ دوسری سے شادی کی، عرصہ گزرا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا، پوچھا کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ بابا جی بڑے مزے میں، گوشت کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، بکریوں کا دودھ پیتے ہیں، اللہ کی میری مہر ہے، اللہ کا کرم ہی کرم ہے، بڑے خوش ہیں، اسماعیل بڑا ہی چنگا ہے۔ ابراہیم بڑے خوش ہوئے، کہا الحمدللہ۔ کہا میرا بیٹا ہے تو سلام دینا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کا خیال رکھی۔ سبحان اللہ۔ بطور سسر دیکھ لیں کیسے تھے ابراہیم۔ اچھی بہو ہو تو سسر کو چاہیے اس سے اچھا بنے۔ آج کل کے جو ساس سسر ہیں نا، اتنی لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو ہمارے پاس مسئلے آئے تھے، سانس سے تنگ ہے، سانس فلانی چیز دبائے ہوئے، سانس مرچ مسالے بھی دبے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں، کہتی ہے مرچ مسالے لینے ہیں تو مجھ سے چابی لے کے جاؤ۔ اور ایک سسر ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، ایسا بنیے اپنی بہو کے لیے نعمت بنے، زحمت نہ بنے کہ وہ مصلے پہ بیٹھ کے یا اللہ کب اس سے جان چھوٹے، ایسے سانس سسر نہ بنے، نیک بنے، اللہ آپ کی بچیوں کے بھی نیک نصیب بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔